ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأعد لهم عذابا أليما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، درود و سلام امام الہدا امام القبلتین سید الاولین والآخرین امام الرسل سید الرسل ختم الرسل شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے اللہ رب العالمین مختصر وقت میں حق بات سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دنیا میں کوئی بھی چیز چھوٹی یا بڑی کسی بھی طرح کی جب اسے اصول پر چلایا جائے تو وہ اپنی طبعی عمر جو ہے وہ پوری کرتی ہے۔ اگر بغیر اصول کے کسی بھی چیز کو استعمال کیا جائے، چلایا جائے، مشینری ہو، درخت ہوں، زمین ہے، مٹی ہے، روزمرہ کے استعمال کی کوئی چیز ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہے یا بڑی ہے، دنیا میں تمام چیزوں کو چلانے کا ایک اصول اور ضابطہ ہوتا ہے۔ اس اصول اور ضابطے پر چلتے ہوئے وہ چیز اپنے مقررہ وقت پر تک کام دیتی ہے، چلتی ہے، استعمال ہوتی ہے۔ جدید دور میں آپ کوئی بھی چیز مشینری جب مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مینول بک کمپنی فراہم کرتی ہے۔ وہ گاڑی ہو، وہ مشینری ہو کسی بھی طرح کی، حتیٰ کہ کوئی چھوٹا جوسر بھی آپ لیتے ہیں تو کمپنی والے ساتھ ایک مینول بک دیتے ہیں جس میں اس کے چلانے کا طریقہ کار، اس کو سنبھالنا، اس کی حفاظت کے اصول اس میں درج ہوتے ہیں، جس وجہ سے جس طریقہ کار سے اس مشین کو چلایا جاتا ہے اور وہ استعمال ہوتی ہے، اس کائنات میں جتنی بھی رب کی مخلوقات ہیں، پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، ان سب میں اعلیٰ و افضل انسان ہوتا ہے۔ قرآن کے مطابق، احادیث کے مطابق کیسے؟ توجہ کیجئے گا، الہ العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ فرمایا کائنات کے لوگوں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت سے نوازا ہے، آدم کی اولاد کو ہم نے معزز بنایا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی ہم نے اس کے سواری کا انتظام کر دیا ہے۔ یہ خشکی میں بھی سواری پہ سوار ہوتا ہے، یہ پانیوں پر بھی سواری کر کے ہزاروں کلومیٹر سفر طے کر جاتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، فرمایا ہم نے اس کو پاک رزق عطا فرمایا ہے، اس کے کھانے کی چیزیں، اس کے استعمال کی چیزیں، اس کی خوراک، فرمایا پاک چیزیں مقرر کی ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو اس کے لیے نقصان دے، اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے۔
جو چیز فائدہ مند ہے اللہ نے حلال کر دی ہے۔ فرمایا وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اس کا رزق بھی پاک ہے، اس کی خوراک بھی پاک ہے۔ فرمایا وَفَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّن، فرمایا اور اللہ نے فرمایا ہم نے اسے اپنی تمام مخلوقات پر فرمایا افضلیت عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ہم نے اسے شکل و صورت کے اعتبار سے بھی افضل بنایا، ہم نے اسے فرمایا اخلاق و عادات کے اعتبار سے بھی افضل بنایا، ہم نے اس کے ساری مخلوقات کو اس کے تابع کر دیا ہے۔ آئیے دوسرا مقام، فرمایا لوگوں صرف اس کا اختیار ہی نہیں ہے، فرمایا اس کی شکل و صورت، اس کی بناوٹ بھی مولا نے کتنی خوبصورت بنائی۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ فرمایا لوگوں کہ اللہ رب العالمین نے ہم نے فرمایا انسان کو بہترین اندازوں کے ساتھ پیدا فرمایا، ہم نے انسان کو بہترین تناسب کے ساتھ پیدا فرمایا، انسان کے جس جس عضو کو جمع ہونا چاہیے مولا نے اس کے عضو کو وہیں پیدا فرمایا۔ توجہ کیجئے گا، توجہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اتنا عالی شان انسان ہے۔ آئیے تیسرا مقام، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا اے انسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا تیرا معزز رب، تیرا عزت دار رب، تیرا کرم کرنے والا رب، تجھے تیرے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تو اپنے رب کے بارے میں کیوں بدگمان ہے؟ اپنے مالک کے بارے میں تیری سوچیں کیوں غلط ہیں؟ اپنے مالک کے بارے میں تیرا رویہ کیوں غلط ہے؟ وہ تیرا رب ہے، اس نے تجھے پیدا کیا ہے، الذی خلقک، وہ رب جو تجھے پیدا کرنے والا، فسواک، فرمایا کہ تجھے برابر پیدا کیا، فعدلک، اور تجھے عدل و انصاف کے ساتھ پیدا کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، بہترین صورت عطا فرما دی، بہترین شخصیت عطا فرما دی، بہترین تجھے جناب شکل و صورت عطا کر کے جو صورت تیرے رب نے تیرے لیے چاہی اسی صورت میں تجھے پیدا کر دیا۔ فرمایا عالی شان چہرہ، عالی شان جسم، عالی شان لباس، عالی شان خوراک، عالی شان حکومت، عالی شان اختیار، یہ دنیا کی ساری مخلوقات پہ تیرا اختیار ہے۔ ایک چھوٹا سا انسان کا بچہ اور بیٹا ایک بہت بڑے اونٹ کی مہار پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی بٹھا دیتا ہے، کبھی کھڑا کر دیتا ہے، کبھی اس کو لے کر کے چل پڑتا ہے، کبھی روک دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہاتھی کی جناب ہاتھی کی مہار کو پکڑ کے جہاں چاہے اسے لے جائے، جہاں چاہے روک دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا اختیار اتنا بنایا ہے، یہ جہاں چاہے پہاڑوں کو کھود کر کے معدنیات نکال لے، یہ جہاں چاہے پہاڑوں کو کھود کر کے زمین کی گہرائیوں سے پانی نکال کے لے آئے، یہ جہاں چاہے فرمایا یہ پہاڑوں پہ چڑھ جائے، بلندیوں پہ چلا جائے، یہ انسان کا اختیار ہے۔ بڑے بڑے جنگل، یہ جناب ہزاروں ایکڑ پہ محیط جنگل ہیں، ان میں رہنے والے درندے، انسان سے ڈرنے والے، انسان کے ماتحت رہنے والے، فرمایا کہ یہ تیرے کریم رب کا تجھ پہ کرم ہے۔ فرمایا
عالی شان لباس، عالی شان شکل و صورت دے کے پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا۔ یہ دنیا میں ہر چیز کے چلنے کا، ہر چیز کے طریقہ اور اسلوب موجود ہے، تو حضرات گرامی اتنا عالی شان انسان بنا کے اللہ رب العالمین نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑا۔ آئیے قرآن اٹھائیے، فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے، فرمایا کہ بے مہار اونٹ کی طرح اللہ اس کو چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ اس سے محاسبہ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ اس سے مواخذہ نہیں کرے گا؟ کیا اس کی زندگی کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف پیدا کر دیا ہے، اب اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، اب اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کہ وہ شترے بے مہار کی طرح، بغیر لگام کے جانور کی طرح جہاں مرضی بھاگتا پھرے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا؟ کیا فرمایا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی اس کا حساب نہیں کرے گا، کوئی مواخذہ نہیں کرے گا؟ حضرات گرامی آئیے دنیا کی تاریخ اٹھائیے، اللہ رب العالمین نے ہم سے پہلے لاکھوں انسان پیدا فرمائے، اس دنیا سے کوئی طبی موت مر کے چلے گئے، اور کئی قومیں ایسی ہیں جن کو میرے مولا نے، وہ بھی انسان تھے، وہ بھی اشرف المخلوق تھے، وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے، اللہ نے پیدا کیے تھے، اللہ نے اختیار دیا تھا، اللہ نے دنیا میں ان کو قبضہ و اختیار دیا تھا، عقل و شعور دیا تھا۔ ایسی ایسی قومیں ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ اس دور میں ٹیکنالوجی والے، لیکن حضرات گرامی جب اللہ کا حکم آ گیا، جب اللہ کا فیصلہ آ گیا، جب زندگی بے اصول کر کے گزاری، جب اللہ رب العالمین کی دی ہوئی کتابیں، دی ہوئی گائیڈ لائن کو نہیں دیکھا۔ آپ دیکھیں نا، جو بھی مشین لائیں گے ساتھ ایک کتاب ہوتی ہے، مینول بک ہوتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ مشین کو کیسے چلانا ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، تو اللہ نے ہمیں بھی ایک بک عطا فرمائی ہے، ایک کتاب میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ نے ہمیں دی، مینول بک ہمیں بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ قلیم صاف کرنے والی مشین لے آئیں، ساتھ اس کی کتاب ہوگی، کیسے چلانا ہے، کتنا کرنٹ چاہیے، کتنا استعمال ہے، سب کچھ ہوگا اس میں۔ تو انسان اس کائنات کا اہم ترین جزو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ انسان کو پیدا کر دیا، اب اس کی ہدایت کے لیے کچھ نازل نہیں کیا؟ توجہ کیجئے، اللہ نے نازل فرمایا، جسے قرآن کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل امین کے ذریعے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، وہ میری اور آپ کی مینول بک ہے، ہمارے اصول اور ضابطے کی کتاب ہے۔ اللہ نے میرے اور آپ کی زندگی گزارنے کا ضابطہ لکھا ہے اس میں۔ مینول بک کو ترک کر کے کوئی مشینری چلائیں گے، بغیر ضابطے اور اصول کے جب چلائیں گے، حضرات گرامی اپنی طبی عمر سے پہلے ہی وہ کام چھوڑ دیں۔ اور ہم جو بغیر قرآن کے زندگیاں گزار دیتے ہیں، بچپن گزرا قرآن نہیں پڑھا، جوانی گزر گئی قرآن نہیں دیکھا، بوڑھا ہو گیا قرآن پڑھ نہیں سکتا، تو کیا سمجھے گا کہ یہ زندگی اس کی اصول والی زندگی؟ اس نے کیا کیا؟ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ بغیر علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی
بصری ہی غشاوہ، مولا جو تیرے قرآن کو چھوڑ کے زندگی گزارے، مینول بک ترک کر کے اپنی زندگی گزارے، فرمایا اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، جس نے اپنی مرضی کو اپنا وتیرہ بنا لیا، جس نے اپنی مرضی کو اپنا اصول بنا لیا، جس نے قرآن کے اصولوں کو ترک کر کے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، اپنی خواہشات کے تابع رہ کر کے اپنی من مرضی اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزاری، نہیں دل کیا نماز پڑھنے کو، ساری عمر نماز نہیں پڑھی، نہیں دل کیا قرآن پڑھنے کو، ساری عمر قرآن نہ پڑھا، نہیں دل کیا یتیم کی کفالت کو، ساری عمر یتیموں کے ساتھ برا سلوک کیا، نہیں دل کیا اپنی بہنوں کو وراثت دینے کو، ان کو وراثت نہ دی، یہ پوری زندگی اس مینول بک کو چھوڑ کے گزاری ہے، فرمایا کہ اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے، ہوا کیا؟ فرمایا وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ، فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ، فرمایا ایسا بے علم بندہ، اللہ ایسے بے علم بندے کو گمراہ کر دیتا ہے، اللہ نے گمراہ کر دیا، مینول بک کو چھوڑ کے فرمایا اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، اب قرآن کو ترک کر کے زندگی گزارے، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ، اور میرے مولا نے فرمایا اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، بوڑھا ہو گیا پتہ ہی نہیں زندگی کیسے گزارنی، اب تو آنکھوں کے آگے پردہ ہے، گمراہ ہو گیا۔ اے اللہ یہ مینول بک کتنی ضروری ہے، یہ قرآن اتنا ضروری ہے زندگی کے لیے، قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا عمل کرنا اتنا ضروری ہے کہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا ہم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، فرمایا لوگو یہ کتاب اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، شک کرنے والا بھی کافر ہے، شبہ کرنے والا بھی کافر ہے، فرمایا ھدی للمتقین، فرمایا جو رب سے ڈرنے والے ہیں یہ قرآن مولا نے ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے، ان کے لیے اللہ نے سیدھا رستہ یہ قرآن بنایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، فرمایا اے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے لیے واضح ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں مولا نے ہر مسئلہ بیان فرمایا ہے، یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے 1400 سال تک اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے مسائل و معاملات ہیں یہ قرآن اصول و ضابطے بتاتا ہے، یہ قرآن راستے کھولتا ہے، یہ قرآن ذہن کھولتا ہے، یہ انسان پہ فکر و عقل کی راہیں کھولتا ہے، یہ انسان کے دماغ کی بند گریں کھول دیتا ہے، انسان کے دل سے زنگ اتار دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح فرمایا کہ ایک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی جی لوہے کا زنگ تو پتہ ہے کیسے اتارتے ہیں، یہ دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو یاد کرنے سے اور فرمایا تلاوت قرآن سے، جب قرآن
بڑھا جائے گا، فرمایا دلوں کا زنگ اترے گا، وہ شرکی نظریات، باطل نظریات، بدعت والے نظریات، کتاب و سنت کے خلاف جو انسان کے اعمال و کردار ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ جب قرآن پڑھا جائے گا تو نماز بھی جناب انسان کو اچھی لگے گی، جب قرآن پڑھا جائے گا زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دے گا، جب قرآن پڑھا جائے گا روزے دار روزے رکھے گا، جب قرآن پڑھا جائے گا ہدایت کے راستے کھلیں گے، معرفت کے راستے کھلیں گے، جب قرآن پڑھا جائے گا گھروں میں برکت ہوگی، جب قرآن پڑھا جائے گا فرمایا کہ اللہ رب العالمین گھروں سے شیطان کو بھگا دے گا، جب قرآن پڑھا جائے گا ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملے گی۔ فرمایا قرآن پڑھو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، فرمایا اہل کتاب جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے۔ مولا کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ مولا کیسے پڑھتے ہیں؟ رب کا پیغام سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ رب کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، پاک صاف ہو کر کے، فرمایا بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، نماز تراویح میں پڑھتے ہیں، نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ فرمایا یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، فرمایا قرآن کو پڑھنے والے ہی دراصل قرآن پہ ایمان لانے والے ہیں۔ اگر قرآن کو نہ پڑھنے والا بندہ قرآن کو کبھی نہیں اٹھایا، غلاف میں ڈال کر کے اپنے جناب اوپر کر کے اونچا کر کے رکھ دیا ہے، کبھی کبھی اٹھایا اٹھا کر کے چوم کے رکھ دیا، مجھے بتائیے آپ ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں، ڈاکٹر دوائی لکھ دیتا ہے، اب جناب دوائی کھائے نہیں، دوائی کو شاپر میں ڈال کر کے لٹکا دے اور روز صبح دوپہر شام دوائی کو اتار کر کے چومے اور دوبارہ وہاں لٹکا دے، مجھے بتائیے شفا ملے؟ کھانا کھاتے وقت، کھانے کا وقت ہے، کھانا سامنے ہے، اب اس کو اٹھائے اور چوم کے رکھ دے اور یہ سمجھے کہ میرا پیٹ بھر جائے گا۔ کھانے کو چومنے سے جناب پیٹ نہیں بھرتا، دوائی کو بغیر کھائے اور صرف چومنے سے شفا حاصل نہیں ہوتی، تو مجھے بتائیے یہ قرآن پاک کو صرف چومنے سے انسان کو ہدایت کیسے ملے گی؟ کیسے ہدایت یافتہ ہوگا؟ صرف چوم کے رکھ دے گا۔ اور پھر اس کا استعمال دیکھیں، وہی بات مینول بک کو کہ اصولوں کو ایک طرف رکھ کے جب مشینری استعمال کریں گے تباہ ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں حلف اٹھانا ہے وہ قرآن لے آؤ، بچے کی شادی کرنی ہے قرآن کا سایہ کر دو، اس میں اس کو جناب ودا کر دو، اور کوئی جناب صفائی لینی ہے بلاؤ قرآن اٹھاؤ۔ یہی ہمارا استعمال ہے قرآن پاک۔ ایک اچھی سی الماری لیں تاپ اس میں سجا کے رکھ دیں بس۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرمایا لوگوں یہ قرآن تاکوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ وہ آیات ہے جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اس کی جگہ انسان کا سینہ ہے، اس کی جگہ یہ تاک اور جناب اس کی جگہ حلف نہیں ہے کہ حلف اٹھانے کے لیے قرآن اٹھایا جائے اور اس کو جناب یہ اس کا استعمال نہیں ہے۔ پھر بعد ہمارے دیندار لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ قرآن تو ہم پڑھ نہیں سکتے، اس کے پڑھنے کے لیے 72 علم چاہیے، 19 علوم انسان کو آنے چاہیے پھر انسان پڑھ سکتا ہے۔ اتنا مشکل قرآن ہے یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اللہ نے ایک صورت میں 4 بار فرمایا، اور فرمایا ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی غور کرنے والا؟ ہے کوئی قرآن پہ توجہ کرنے والا؟ ہے کوئی قرآن کو کھول کے پڑھنے والا؟ ہے کوئی قرآن کو سمجھنے والا؟ قد فصلنا الآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتے ہیں ہم نے عقل والوں کے لیے تو کھول کھول کے باتیں بیان کر دی۔ کوئی کھولے، کوئی پڑھے، کوئی دیکھے،
ادھر جناب بچی نے ساری عمر قرآن پڑھا نہیں، پڑھایا نہیں، ایک رسم بنی ہوئی ہے شادی کے لیے جناب اس کے لیے قرآن خریدیں گے، اس کو دے دیا ہے بس، اور یہ عقل نہیں دی کہ بیٹا یہ قرآن جا کر کے پڑھنا ہے، اس کو کھولنا ہے، یہ تمہاری مینول بک ہے، یہ تمہارے اصولوں کی کتاب ہے، تمہاری زندگی گزارنے کا سلیقہ و طریقہ ہے۔ صرف چوم لینے سے ہدایت نہیں آئے گی، جب تک پڑھا نہیں جائے گا، جب تک سنا نہیں جائے گا، جب تک مطالعہ نہیں کیا جائے گا، جب تک ترجمہ نہیں سمجھا جائے گا۔ حضرات آج حالات یہ ہیں ہمارے معاشرے کے کہ دین کے نام پر بے دینیاں عروج پر ہیں اور لوگ اسے دین سمجھتے ہیں۔ اصل کتاب جس کو اٹھانا پڑھنا ضروری تھا اس کو دیکھا نہیں، مینول بک کو ایک طرف رکھ کے اپنی مرضی کے ضابطے طے کر لیے، بس جی جو کہہ دیا حضرت نے بس وہی دین ہے۔ آئیے اٹھائیے قرآن، حضرت بھی حضرت تب بنتا ہے جب قرآن پہ عمل کرتا ہے، عزت دار بھی تب بنتا ہے جب قرآن پہ عمل کرتا ہے۔ سیدنا عمر بن سلمہ قبیلے والے مسلمان ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ اسلام قبول کر لیا ہے، فرمایا اب جاؤ اور جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، با جماعت نماز پڑھنی ہے، قبیلے والوں کو حکم دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ امامت کون کروائے گا، امام کون بنے گا، ابھی تو نئے مسلمان ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا کہ جس شخص کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ تمہارا امام ہے۔ اب دیکھا قبیلے والوں کو، ایک چھوٹا سا بچہ 6 سال، 5.5 یا 6 سال، صحیح بخاری کی روایت، 5.5 یا 6 سال، یا کہہ دیا جاتا ہے جناب اس کی داڑھی نہیں، اس کی پیچھے نماز نہیں ہوتی، پتہ نہیں یہ ضابطہ کہاں سے نکالا ہے، یہ اصول کس نے دیا ہے، شریعت کا تو یہ اصول نہیں ہے۔ 5.5 یا 6 سال کا بچہ، راستے پہ گھر تھا، صحابہ کرام گزرتے ان کو بٹھا کے پانی پلاتے اور ان سے صورتیں یاد کر لیتے، عربی زبان تھی، صورتیں گئی یاد تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی قبیلے والے جب مسلمان ہوئے، 7 مسلمان ہو گئے، صورتیں یاد ہیں، فرمایا یہ اس بچے کو صورتیں آتی ہیں، رحمت کائنات نے فرمایا یہ تمہارا امام ہے۔ اب وہ بچہ کس بنیاد پہ سب کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھاتا ہے، یہ قرآن کی بنیاد۔ وہ بلکہ تاریخ حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ میرے پاس میرا لباس بھی پورا نہیں تھا، میں ایک مرتبہ نماز پڑھا رہا تھا اپنی قوم والوں کو، عورت گزری، اس نے دیکھا سجدے کی حالت میں، اس نے بلند آواز سے کہا اپنے امام کے کپڑے تو پورے کرو۔ پھر میری قوم والوں نے جو ہے چندہ جمع کر کے میرے لیے قمیض کا انتظام کیا، میرے لباس کا انتظام کیا۔ تو یہ عظمت اور یہ رفت یہ قرآن کے ذریعے ہی ملتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ تم جو ہے ہر شخص امام بنے، یہ ضروری نہیں ہے ہر شخص مصلی امامت پہ کھڑا ہو، لیکن اتنا تو پتا ہو کہ پڑھنے والا، پڑھانے والا جو نماز پڑھا رہا ہے وہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، وہ کون سا سپارہ پڑھ رہا ہے، اس کا معنی مفہوم کو دماغ میں بیٹھتا ہے نہیں بیٹھتا، اتنا تو پتا ہو۔ بدقسمتی یہ ہے ہمارے بچے کے سامنے کوئی انگلش کے الفاظ کہے نا، وہ انگلش میں جواب دے گا، اسکول پڑھنے والا بچہ، لیکن دینیات اس کو پتہ ہی نہیں۔ بڑے بڑے بچے ہو گئے نماز کا نہیں پتہ۔ پھر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ اس قرآن کے لیے ہدایت دیتا ہے اور مومن بندوں کو خوشخبری بھی دیتا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، فرمایا جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جن کو قیامت پہ یقین نہیں ہے، جو قرآن کو اٹھاتے نہیں ہیں، اس کتاب کو اپنی مینول بک نہیں بنایا، فرمایا کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، 2 لفظی فیصلہ ہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے صحیح معنوں میں اللہ محبت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہماری اولادوں کو اللہ رب قرآن سمجھنے والا اور قرآن پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے معاشرے میں جو دین کے نام پر بے دینیاں رائج ہیں اللہ ان سب سے محفوظ فرمائے، اور اللہ خالص دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔